बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं जावेद बलोच और उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ट्राइका के हवाले से कि ट्राइका की जो मीटिंग्स हो रही हैं और जो आने वाला सेटअप है उसके मुतालिक जो प्लान बन रहे हैं उसकी कामयाबी किस हद तक जो है वो मुमकिन है, और जो फैसले किए जा रहे हैं उस पर अमल दरामद जो है वो किस हद तक मुमकिन हो पाएगा, और क्या इन फैसलों में अवाम की बेहतरी जो है वो नज़र आ रही है या नहीं, मुल्क की बेहतरी जो है वो नज़र आ रही है या नहीं, या सिर्फ जो है वो कुछ अपनी चीज़ें ठीक करने के हवाले से जो है वो बातें आगे बढ़ेंगी, और फिर उसके बाद वही रूटीन जो है वो रूटीन की चीज़ें चलना शुरू हो जाएंगी। इसके साथ साथ हम जो निगरान सेटअप की तैयारी है, जो निगरान गवर्नमेंट अपने प्लान्स पर अमल दरामद कर रही है, और जो SIFC के मंसूबे हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उन पर जो पेशरफ्त है और मुल्की ख़जाने को बेहतर बनाने के लिए जो कोशिशें की जा रही हैं उस पर हम बात करेंगे। और निगरान जो है वो आने वाले हुक्मरानों के लिए क्या लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो तैयार कर रहे हैं कि आइंदा आने वाले हुक्मरान जो हैं उनको मईशत बेहतर मिले। क्या चंद माह में मुल्की मईशत जो है वो बेहतर हो सकती है? आल्दो ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, डॉलर माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो, और हर किस्म के माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन क्या इससे बेहतरी आएगी कि नहीं आएगी? फिर इसके साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़ी अहम तब्दीली जो हुई है, चीफ जस्टिस कादी फ़ाइज़ ईसा साहब ने अपने ओहदे का चार्ज संभालने के बाद जो इक़दामात किए हैं उस पर हम बात करने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है उसके समरात जो है वो कब आना शुरू होंगे। इस तब्दीली के हालात जिस तरफ जा रहे हैं, और हालात को जिस तरह देखा जा रहा है, लग ये रहा है कि हो सकता है जो उम्मीदें लगाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट से वो पूरी ना हो। इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं कि ट्राइका की जो मीटिंग्स हैं, ट्राइका में कौन कौन शामिल है, और ये ट्राइका जो है वो क्या आने वाला जो सिस्टम है उसके बेहतर बनाने के लिए अपना कोई रोल भी प्ले कर पाएगा या नहीं। आपके इल्म में है कि नवाज शरीफ को जो पैगाम पहुंचाया गया है वो उसके मुताबिक उसमें जो चीज़ें सामने आ रही हैं वो कुछ बेहतर नहीं हैं। नवाज शरीफ साहब ने जो है वो कुछ चीज़ें मानने से इनकार किया है, और जो आने वाला सिस्टम है उसमें जो है वो ये डिमांड की जा रही है कि उन्हें फ्री हैंड दिया जाए। अगर जो है वो नून लीग की हुकूमत आती है तो फिर वो फ्री हैंड की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, जो कि हालात साजगार उससे नहीं होंगे। ट्राइका जो है वो एक तरफ तो पीपल पार्टी, नून लीग और इलेक्शन कमीशन की तैयारी की हवा के हवाले से चीज़ें सामने आ रही हैं, और दूसरी तरफ निगरान सेटअप में बैठे लोग जो है वो हुक्मरान जो हैं वो अपनी तैयारी कर रहे हैं कि किस तरह जो है वो आने वाले जो दोस्त हैं, आने वाले जो हुक्मरान हैं, उन्हें किस तरह बेहतर माहौल फराहम किया जाए। हालांकि अब तक जो सूरत है, गो इलेक्शन कमीशन की तरफ से अनाउंसमेंट कर दी गई है कि वो इलेक्शन कराने की तैयारी कर रहा है, और जनवरी के तीसरे हफ्ते में जो है वो इलेक्शन करवा दिए जाएंगे। लेकिन अब भी शुबह शुबहात जो है वो इतने ज़्यादा हैं कि कोई भी इस पर यकीन करने को तैयार नहीं है, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, उसको देखते हुए सियासी जमातें, सियासी ट्राइका जो है वो इस पर यकीन करने को भी तैयार नहीं है, लेकिन उनके मुतालबात जो है वो रोज़ बरोज़ ज़ोर पकड़ते जा रहे हैं। जो लंदन में मीटिंग्स हो रही हैं मुस्लिम लीग नून की और नवाज शरीफ की मुख्तलिफ लोगों से जो रबते हो रहे हैं, उसमें यही फैसला किया जा रहा है, यही प्लान जो है वो तरतीब दिया जा रहा है कि अगर सियासी माहौल बनता है, और अगर इलेक्शन की तरफ जो है वो चीज़ें आगे बढ़ती हैं, तो इन सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो किस हद तक मैसर होगी, और उस पर अमल दरामद जो है वो किस हद तक मुमकिन हो पाएगा। आपके इल्म में है कि एक तरफ तो
نواز شریف اور مسلم لیگ نون کے اکابرین جو ہیں، جو لیڈرشپ ہے، وہ ان کی واپسی کا پلان جو ہے وہ بنا رہی ہے، اور 21 اکتوبر کو ان کی واپسی بھی ہے۔ لیکن دوسری طرف جو ہے وہ انہیں سب سے پہلے آ کر اپنے مقدمات کا فیصلہ کروانا پڑے گا، اور اپنے آپ کو کورٹ کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا۔ اب اگر نواز شریف سرنڈر کرتے ہیں اور کورٹ جو ہے اپنے فیصلے کرتی ہے، تو لگ یہ رہا ہے کہ اتنی جلدی یہ فیصلے نہیں ہوں گے، اور نہ ہی جو ہے وہ جو سپریم کورٹ نے نااہلی کا فیصلہ کیا ہوا ہے وہ واپس ہوگا اس وقت تک جب تک جو ہے وہ سپریم کورٹ سے کوئی کلیئر ورڈکٹ جو ہے وہ سامنے نہ آ جائے۔ یہی معاملہ درپیش ہے، اور پیپل پارٹی بھی اسی معاملے کو لے کے جو ہے وہ چیزوں کو ایکسپلائٹ کر رہی ہے، اور بار بار لیول پلینگ فیلڈ کی، اور نون لیگ سے پوچھیں، اور نون لیگ کے ساتھ جو برتاؤ ہو رہا ہے اس سے متعلق جو ہے وہ چیزیں سامنے لا رہی ہے۔ تو ایک طرف تو پیپل پارٹی اور نون لیگ کے اختلافات جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، اور ان دونوں جماعتوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ سیاست اپنی اپنی، اور سیاسی کھیل جو ہے وہ اپنا اپنا، اس سے جو ہے وہ کسی کو کوئی لینا دینا نہیں۔ ہر پارٹی اپنا گیم پلان کرے گی، اور اپنا گیم پلان جو ہے وہ آگے لے کے چلے گی۔ اس کے بعد فیصلہ ہوگا، الیکشن کے بعد فیصلہ ہوگا کہ کس نے کیا کرنا ہے، اور کس طرح آگے بڑھنا ہے، کس نے گورنمنٹ بنانی ہے، اور کس کو کتنا شیئر ملنا ہے۔ یہ اسی وقت فیصلہ ہوگا جب وہ اپنی سیٹیں، اپنی نشستیں جو ہیں وہ لے کے آئیں گے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے، سپریم کورٹ کا نااہلی سے متعلق جو فیصلہ ہے، جس میں نواز شریف اور باقی جو نااہل لوگ ہیں انہیں اپیل کرنے کا حق دینے کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی تھیں، اس پہ بڑے جو ہے وہ تحفظات پائے جا رہے ہیں، اور شبہات پائے جا رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ کی طرف سے یہ ریلیف نہیں ملتا، اور نیب آرڈیننس کا جو فیصلہ ہے وہ بحال نہیں ہوتا، تو پھر معاملات بڑے مشکل ہو جائیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ میں بڑی اہم تبدیلی ہوئی تھی، چیف جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے چارج سنبھالتے ہی فل کورٹ بینچ تشکیل دیا، اور فل کورٹ بینچ نے 9 گھنٹے کی مسلسل سماعت، لائیو سماعت، براہ راست سماعت کر کے ایک تاریخ رقم کی۔ اب اس کیس کی سماعت جو ہے وہ اکتوبر میں ہونے جا رہی ہے، اور اکتوبر کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ اکتوبر جو ہے وہ بڑا اہم ثابت ہوگا آئندہ آنے والے سیاسی سیٹ اپ کے لیے بھی، اور آئندہ آنے والے الیکشن کے حوالے سے بھی، کہ اس میں بڑے اہم فیصلے ہونے ہیں، اور ان فیصلوں کی روشنی میں جو ہے وہ سسٹم نے آگے بڑھنا ہے۔ اب یہ فیصلے جو ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ جلدی ہو پائیں گے، اور جو باقی جج صاحبان ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، وہ کس حد تک اس میں اپنا رول پلے کریں گے، اور ان فیصلوں کو کرنے میں، اور اپنا ان فیصلوں پر عمل درآمد کے حوالے سے جو ہے وہ چیزیں کیسے سامنے آئیں گی، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ کیونکہ اگر فل کورٹ بینچ جو ہے وہ جو اسٹے آرڈر ہے سپریم کورٹ اینڈ پریکٹس پروسیجر ایکٹ کا کے متعلق، وہ اگر اڑاتی بھی ہے، تو کیا اس اسٹے آرڈر کے اڑنے سے، یا اس اسٹے آرڈر کے ختم ہونے سے جو معاملات ہیں، جو پچھلے فیصلے ہیں، کیا وہ ختم ہو جائیں گے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے، اور اس پہ نہ صرف وکلاء بلکہ سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ غور کر رہی ہیں کہ اس فیصلے کا باقی جو پچھلے فیصلے ہیں اس پر کیا اثر پڑے گا۔ پھر جو نواز شریف کی ڈیمانڈز ہیں، جو آصف علی زرداری صاحب کی، بلاول بھٹو زرداری کی ڈیمانڈز ہیں اگلے سیٹ اپ کے لیے، وہ کس حد تک پوری ہوں گی؟ کیونکہ سپریم کورٹ اگر یہ فیصلہ کرتی ہے اور یہ اسٹے آرڈر ختم ہوتا ہے، جیسے کہ قاضی فائصہ صاحب نے اپنے پہلے فل کورٹ بینچ میں بھی یہ کہا تھا کہ انہیں یہ اختیار نہیں چاہیے، وہ اپنے اختیار چھوڑنے کو تیار ہیں۔ اور دیکھنا یہ ہوگا کہ جو باقی جج صاحبان ہیں، جو آئندہ آنے والے چیف جسٹس صاحبان ہیں، جو تقریباً 5 ایسے جج صاحبان اس فل کورٹ میں موجود ہیں جو مستقبل کے چیف جسٹس آف پاکستان بھی
ہوں گے اور ان کی باری بھی جو ہے وہ مستقبل قریب میں آنے والی ہے۔ تو اس میں ججوں کے درمیان اختلافات کی جو خبریں ہیں وہ بھی زیر گردش ہیں۔ جو عمر تا بندیال صاحب کے دور میں جو اختلافات تھے وہ کس حد تک دور ہو پائے ہیں نہیں ہو پائے، یہ بڑا میٹر کرے گا آئندہ آنے والے دنوں میں، جو اکتوبر میں فیصلے ہونے جا رہے ہیں اس میں بڑا میٹر کرے گا۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو الیکشن کمیشن ہے اس کا ایک بڑا اہم رول جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے الیکشن کے حوالے سے، جو کہ تیاریاں شروع ہو گئی ہیں، اور الیکشن کمیشن نے اپنے انتخابی رول میں بھی جو ہے وہ تبدیلیاں شروع کر دی ہیں، اور تقریباً 18 شقوں میں تبدیلی کی گئی ہے۔ اخراجات کے حوالے سے جو ہے وہ تبدیلیاں کی گئی ہیں، اخراجات جو ہے وہ جمع کرانے کے حوالے سے، انٹرا پارٹی الیکشن کے حوالے سے جو ہے وہ رول چینج کیے جا رہے ہیں۔ بیلٹ باکس اور جو الیکشن کا رزلٹ ہے اس کے متعلق جو ہے وہ رولز چینج کیے جا رہے ہیں۔ تو اس سارے سینیریو میں آپ دیکھیے گا کہ کیونکہ 27 ستمبر کو حلقہ بندیوں کی فہرست بھی آنی ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کی اعتراضات اور پھر اس کی سماعت بھی شروع ہونی ہے۔ تو اکتوبر میں اگر سپریم کورٹ کے اس جو کیس ہے سپریم کورٹ اینڈ پریکٹس پروسیجر ایکٹ کا، اس کے متعلق جو ہے وہ فیصلہ اگر آتا ہے، اور تو اس کا اثر بھی نیچرلی سسٹم پر پڑے گا، اور آئندہ آنے والے دنوں میں جو مزید فیصلے آئیں گے وہ بھی اپنا ایک امپیکٹ رکھیں گے، اور اس کا بھی اثر پڑے گا۔ تو اس سینیریو میں اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف نواز شریف، ایک دوسری طرف اسد زرداری، اور تیسری طرف الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنے اپنے فیصلوں پہ، اپنے اپنے گیم پلان پہ پوری طرح عمل درآمد کرنے جا رہے ہیں۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو ملک میں صورتحال ہے لا اینڈ آرڈر کی، جو ملک میں معاشی صورتحال ہے وہ کس حد تک مکمل ہوگی، کہ اگر الیکشن ہوتے ہیں اور الیکشن کے لیے فنڈ کی فراہمی اور باقی گراؤنڈ ریالٹیز جو ہے وہ کس حد تک ساتھ دیں گی، یہ بھی ایک بڑا اہم جز ہوگا۔ لیکن بتایا جا رہا ہے کہ اکتوبر میں کچھ ایسے فیصلے متوقع ہیں جس سے کہ چیزیں کافی واضح ہو جائیں گی، اور سپریم کورٹ کے اندر بھی کافی ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ بڑے اہم چیلنجز ہیں قاضی فائز صاحب کے سامنے بھی، بڑے اہم چیلنجز ہیں ملک کی معیشت کے حوالے سے بھی حکومت کو، اور بڑے اہم چیلنجز ہیں جو ہے وہ ملکی معیشت اور لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو فیصلے کیے جا رہے ہیں ان پر عمل درآمد کے حوالے سے بھی۔ تو دیکھتے ہیں کہ اکتوبر میں کیا اہم تبدیلیاں آتی ہیں۔ 7 سے 8 دن باقی رہ گئے ہیں، اور اس سماعت کے بعد بھی کافی ساری چیزیں واضح ہو جائیں گی۔ اس طرح جو بھی چیزیں سامنے ہوں گی آپ کو ہم آگاہ رکھیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔